أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 6 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ طٰہٰ کا 4تھا رکوع یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور بنی اسرائیل کا اور فرعون کا یہ تفصیل کے ساتھ چل رہا تھا۔ جادوگروں سے مقابلے میں جب فتح حاصل ہوئی تو فتح پانے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی عرصے مصر میں رہے، اور اس دوران فرعون کو ان کی تبلیغ بھی جاری رہی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعدد نشانیاں بھی دکھائی جاتی رہیں، جن کا ذکر سورہ اعراف میں گزرا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تمام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیں، اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ کوئی اور خوف ہو۔ یعنی تمہارے راستے میں سمندر آئے گا، تم اپنا عصا اس پر مارو گے تو اس میں تمہاری قوم کے گزرنے کے لیے خشک راستہ بن جائے گا۔ اس کی تفصیل سورہ یونس میں بھی گزری ہے، اور سورہ شعراء میں آگے اس میں بھی آئے گی، چونکہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے پیدا کیا ہوگا، اس لیے فرعون کا لشکر اس سے گزر کر تمہیں نہیں پکڑ سکے گا، لہذا نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف ہوگا نہ ڈوب جانے کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ کوئی اور خوف ہو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیلوں کو لے کر جو ہے اپنے ساتھ جا رہے ہیں اور مصر وہ چھوڑ رہے ہیں، تو اس نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ سمندر نے راستہ بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، چونکہ آپ نے اس میں عصا ڈالا تھا اللہ کے حکم سے، جس سے ان کے لیے راستہ بن گیا تھا، اب وہ جو ہے اس نے بھی سمجھا کہ چلو یہ راستہ ہمارے لیے بھی ہوگا، اس نے ان کا پیچھا کیا۔ جب بیچ سمندر میں پہنچا تو پانی نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خوفناکی والے عالم کو، منظر کو اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ عربی محاورے کے مطابق وہ چیز کہہ کر اس کے ناقابل بیان حد تک خوفناک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ فرعون اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام سمیت جو ہے نجات دی، اور فرعون اور فرعونیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیچ سمندر میں لا کر جو ہے نا ڈیبو دیا، غرق کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، بنی اسرائیل نے دیکھا بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب نے کیسے ان کو آ پکڑا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ کہ ظاہر سی بات ہے اس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا، حالانکہ اسے خود ضرورتیں تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ختم ہونے والا، ڈوب جانے والا خدا تھوڑی ہوتا ہے۔ وقتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے، کسی کو اقتدار دے، کسی کو منصب دے، کسی کو مال دے، کسی کو دولت عزت دے، تو اسے اترانا نہیں چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، خدا نہیں سمجھ لینا چاہیے اپنے آپ کو، بلکہ یہ جتنی بھی جو بھی نعمتیں انسان کو دنیا میں ملتی ہے، بعد میں ملے گی، سب کچھ اللہ کے عطا اور دین ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے فرعون خود تو گمراہ تھا، جن لوگوں نے اس کو خدا سمجھا کہ یہ ہمیں بچا لے گا اور جو ہے اس کے پیچھے چلے، اس کی طاقت کے نشے میں، اس کے عہدے اور اس کے منصب کے نشے میں، تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے ڈیبو دیا اس کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی کو کہ اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ بنی اسرائیل پر بڑے انعامات کیے اور بہت اکرام اور اعجاز کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے اتنا لاڑ کیا نا کہ آپ جو ہے اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیظ و غضب میں تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے کھانا وغیرہ اتارا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، یعنی کون؟ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر، اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے۔ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نعمتوں کی قدر کریں اور شکر گزاری بجا لائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے من و سلوہ، اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہوتا ہے واقعی وہ تو تباہی میں گر کر رہتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے کون ہے جو بچ کے نکل جائے؟ جس پر اللہ کا غضب آ جاوے، اللہ کا عصا، اللہ کی لاٹھی اور جس پر آ جاوے، اللہ اکبر، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے۔ اللہ ہم تمام کو اس کی رحمت کے سائے تلے لے آئے، رحمت کا عشرہ ہے، خوب اللہ سے اپنی رحمت کو، اللہ سے اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں آپ سے اپنے اس وسیع رحمت کا سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز سے وسیع ہے، آپ میری مغفرت فرمائیے۔ یا واسع الفضل اغفر لی، یہ وسیع فضل والے میری مغفرت فرمائیے۔ افطار کے وقت جو ہے نا یہ سب ساری دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب معاف فرما دے، رحم فرما دے، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے،
تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ کسی انسان نے اس سے پہلے اگر کوئی غلط راستہ سلیکٹ کیا اور جو ہے غفلت میں زندگی گزاری، اس کو احساس ہونے کے بعد اگر اس نے اس راستے کو چھوڑ دیا، توبہ استغفار کی اور سیدھے راستے پر آ گیا، تو اللہ واقعی بڑے قدردان ہے۔ کیسے کیسے مجرموں کو جب انہوں نے توبہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا نوازا۔ آپ کتابوں میں یہ واقعات پڑھے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ دیکھیں تو صحیح، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے جب انہیں واقعی محسوس ہو گیا، انہوں نے توبہ کر لی۔ اللہ اکبر۔ واقعی جو ہے توبہ بہت بڑی نعمت ہے، جسے یہ حاصل ہو جاوے اس کا تو بیڑا پار ہے۔ اس لیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی رات کو سوتے وقت پڑھ کے سونا چاہیے۔ پتہ نہیں اعتبار سے موت ہے، نہ جانے کب آ جائے، اگلی صبح ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، چلتے چلتے سانسیں رک جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت کا بھروسہ نہیں، ارے زندگی کا بھروسہ نہیں، موت تو آنی یقینی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا، موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ زندگی مقدر میں ہو تو موت خود اس کی حفاظت کرتی ہے، موت مقدر میں ہو تو زندگی خود بخود اس سے جا کر لپٹ جاتی ہے۔ ہاں، تو اللہ سبحانہ و تعالی جس کو توبہ کی توفیق دے دے، غلط راستے پر اگر ہم تھے پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لیں، اس غلط راستے کو چھوڑ دیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے، تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم اپنے اعمال کے بل بوتے پر کبھی جنت میں نہیں جانے والے ہیں جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہم پر نہ ہو، اور جسے یہ مل گیا بس اس کا تو یوں سمجھو کہ بیڑا پار ہو گیا۔ بہرحال یہ جو ہے سورہ طٰہٰ کے 4 رکوع کی جو ہے 6 آیتیں تھیں، آیت نمبر 77، 78، 79، 80، 81، 82، ٹوٹل 6 آیتیں تھیں، جس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے۔ اچھا، اس رکوع کی جو ہے 7 آیتیں جو رہ گئی ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی تو آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔